پڑھ کر نماز عشق فرازا حسین نے، پڑھ کر نماز عشق فرازا حسین نے، توحید کو بچا لیا تنہا حسین نے، پھر دوسرے قدم کی ضرورت نہیں رہی، پہلا قدم ہی ایسا اٹھایا حسین نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ دوسرے حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ سے نقلات کی ہے، چند لمحات کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوند ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنائے۔ میری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے دو انبیاء کے نام لے کر انداز کلام کو بدلا، وآل ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت، اور اللہ نے مصطفیٰ بنایا عمران کو آل سمیت۔ اللہ نے قرآن میں آل کی معنی خود بتا، قرآن کہتے سے ہیں جو اپنی تفسیر خود کرے، ذریتوں بعضها من بعض، پھر اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ قرآن میں عرض کیا کہ اللہ نے آل کی معنی ذریت بتائی، آل کی معنی ہے اولاد، آل کی معنی ہے اولاد۔ اور میں نے آج پڑھی ہے سورت آل عمران، عمران نہیں آل عمران، عمران کے اولاد کی صورت، عمران کے اولاد کی صورت۔ قرآن شاید عمران ہے 3، جناب مریم کے والد گرامی، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اولاد ختم۔ جناب موسیٰ کے والد گرامی، جناب موسیٰ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوا، آل ختم۔ تیسرے عمران ہے میرے مولا علی کے بابا۔ پتا چلا آج بھی علی کے بابے کی اولاد موجود ہے جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنا کے رکھا ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ قرآن میں 3 لفظ ہیں، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی۔ قرآن میں لفظ ہے 3، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی۔ لیکن بنص قرآن مصطفیٰ
مصطفیٰ سے مجتبی فضل اور مجتبی سے مرتضی فضل. میں تین واج پڑھا جاتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورت الحج میں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ نے ملائکہ میں سے 4 ملائکہ کو مصطفیٰ بنایا. تمام ملائکہ مصطفیٰ، 4 ملائکہ مصطفیٰ. اور اللہ نے انسانوں میں سے چند انسانوں کو مصطفیٰ بنایا. ملائک نبی نہیں ہے، اے مصطفیٰ. مصطفیٰ جبرائیل مصطفیٰ، اسرافیل مصطفیٰ، میکائیل مصطفیٰ، اسرائیل مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے؟ قل الحمدللہ ہے وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا. پتا چلا اللہ کا مصطفیٰ بندہ علیہ السلام ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کا مصطفیٰ بندہ علیہ السلام ہوگا جبرائیل علیہ السلام. میں حیران ہوں مسلمانوں کے حق میں. ارے جبرائیل تو علیہ السلام، میکائیل تو علیہ السلام. وہ جبرائیل جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ملائکہ
اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے خدا کی نظر میں مشرک ہے۔ اگر آپ کو میں نہیں سمجھا سکا تو آئیے چاہتا ہوں اصول کافی جو دوپہر ہمارے چھٹے امام کا فرمان، کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا مولا مشرک سے کرتے ہیں، مولا مشرک سے کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من اشرک ما امامن امامت من اللہ من لیست امامت من اللہ کان مشرکا باللہ۔ امام نے فرمایا جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملا ہے، سمجھنا بڑا مشرک ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ بات کر تمہارے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے امام کو ملا ہے وہ ہے مشرک۔ نہیں پھر گھبرا رہے ہیں آپ گھبرا رہے ہیں۔ آئیے کہتا ہوں پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زمر میں آیت کا نمبر ہے 60 فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ رسول تو قیامت میں دیکھے گا، رسول تو قیامت میں دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے منہ کالے، ان کے منہ کالے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوچ پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے جن کے منہ کالے؟ آپ نے بھائی یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو امام کہا ہوگا لیکن وہ امام ہوں گے نہیں۔ منہ کالا ان کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو امام کہا تھا لیکن امام تھے نہیں، امام تھے نہیں۔
دے گی. غیر موسوم کی پیروی قرآن کی نظر میں ناجائز. مسلمان کہتے ہیں شیعہ نہیں مانتے. ہم ان کو مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. جن کو قرآن کہتا ہے کہ نہیں مانو ہم نہیں مانتے. کہو تو میں 12 ہے لیکن شرط ہے کہ بات کرنا پڑے. بات کرنا پڑے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کیسے آیا ہوں, ان حالات میں کیسے آیا ہوں. آپ کو پتا ہے مخصوصی تاریخ ہے اور میرے لیے بڑا ہے یہ تھا میں بولتا رہا بہت سفارش والا اور یہ ہم میں سے ہے. اگر آپ نہیں بات کریں گے میں پڑھنے چلا جاؤں. میں آیا ہوں میں اس پڑھنے کے لیے. میری تقریر تمام مسلمان بہن کے لیے سورت در میں شاد ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آسْمَنَ وَكَفُورًا. گنہگار کی پیروی مت کرو, گنہگار کی پیروی مت کرو, کافر کی پیروی مت کرو. یعنی جو ایک گھنٹے کے لیے بھی کافر رہا اس کی پیروی مت کرو. جس نے ایک گناہ کیا اس کی پیروی کرو. ارے جنہوں نے ایک گناہ کیا جب ان کی پیروی ناجائز, جو ایک دن کافر رہا اس کی پیروی ناجائز, تو جو 40 طرح ہو رہے قرآن کہہ رہا ہے جو گناہگار ہیں ان کی پیروی مت کرو. پھر نہیں اس سے واضح سورت ہود کی آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُوا النَّارُ. ان کی پیروی مت کرو جو پہلے کافر رہ چکے ہیں. ان کی پیروی مت کرو. خدا کا بات تو کرو, بات تو کرو. میرے بھائی آپ کو کیا ہو رہے ہو؟ تو مسلمان کو سوال کرنے کا حق تھا. آتا فتمسکنا, اگر تم نے ایسا کیا تو میں اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں. اگر تم نے ایسا کیا تو میں اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں. جو پہلے کافر رہ چکے تھے, جو پہلے مشرک رہ چکے تھے, ان کے آگے مت جھکو, ان کی پیروی مت کرو, ان سے محبت مت کرو, ان سے قرض مت مانگو, ان سے پناہ مت مانگو. اگر تم نے ایسا کیا تو میں اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں. مسلمانوں بتاؤ جن کو مانتے ہو پہلے
تمہارے کان کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تمہیں سمجھ میں ہی کان کی باتیں آتی ہیں، یا بیوی کی ہو یا بھابھی کی ہو؟ ارے کان کی بات میں سمجھا گا، جو لطیر میں اعلان کیا وہ تمہاری سمجھ میں رسول ہے یا نہیں؟ آیت تطہیر میں رسول ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان کہیں گے ہے، اور ان کو مانو یا نہ مانو، رسول کو تو مانو گے کہ آیت میں رسول ہے، اور اللہ نے رسول سے ہر نجاست کو دور رکھا، رسول سے اللہ نے ہر نجاست کو دور رکھا، رسول کے قریب نجاست آئے گی نہیں۔ اور یاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ، اللہ تمہیں اپنے طرف اٹھائے گا، اللہ تمہیں اپنے طرف اٹھائے گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور اللہ تمہیں کافروں کی نجاست سے پاک رکھے، اللہ تمہیں کافروں کی نجاست سے پاک رکھے گا۔ پتہ چلا کافر ہے نجاست، کافر ہے نجاست، کافر ہے نجاست، اور اللہ نے رسول سے ہر نجاست کو دور رکھا، اور کافر ہے نجاست۔ اگر ابو طالب مومن نہیں تھا اور کافر تھا تو کافر ہے نجاست، رسول کی گود میں پلا کیوں؟
اپنی مت کو، ان کی پیروی مت کرو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا۔ ان کی پیروی مت کرو جن رسول جھٹلایا۔ اگر جھٹلاتے نہیں تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ کا نام قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کی حقیقت کو مانو، 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 قرآن کی حقیقت کو مانو۔ اللہ نے سورۃ اعراف میں شرط ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آیاتنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ۔ میرے حبیب خبر سناؤ، میرے حبیب خبر سناؤ، میرے حبیب خبر سناؤ مسلمان کو، اپنی امت کو، بلند بلباؤ جس کو ہم نے اس میں عظمت عطا کر۔ اللہ خود تعریف کر رہا ہے بلند بلباؤ کہ بڑا عالم تھا، بڑا مولوی تھا، اور ہم نے اس کو اس میں عظمت عطا کر۔ لیکن قرآن شاہد ہے کہ جب فرعون آیا اس کے پاس سونا لے کر آیا، اس کی دعا آتی تھی ہے، دعا مستجاب ہوتی۔ جب فرعون اس کے پاس پیسے لے کر آیا کہ موسیٰ کے خلاف بدعا کرو، تو گھر سے نکلا باہر آیا، گدھے پر سوار۔ اللہ نے گدھے میں گویا بیٹھا دیا، شرم آتی نہیں، کلمہ بھی پڑھتے اور نبی کے بعد میں اعلان بھی کرتے، شرم نہیں آتی۔ اب اتنا گدھے کو مارا، اتنا مارا کہ گدھا مر گیا، نبی کے مقابلے نہیں چلا۔ پتا چلا اگر معصوم سمجھ میں آ جائے تو گدھے کبھی سمجھ جائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو مولوی کے سمجھ نہیں آئے۔ اگر نبی سمجھ میں آئے تو گدھے کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو مولوی کو بھی سمجھ نہیں آئے۔ اللہ مسلو کا مسل کر لوں، اگر اب یہ بلند بلباؤ کتا ہے لالا پہلے آپ نے تشکی پر کتا گا، پھر کتا گا۔ یہ حقیقت ہوا۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ مولوی تھا، ہم نے اس کو اس میں عظمت عطا کیا تھا، لیکن اب کتا ہے۔ کیوں کتا ہے؟ کہ یہ گھر سے نکلا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ نبی کو قتل کر۔ اب جو بھی گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ نبی کو قتل کرے تو سمجھنا ہے کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کرام نے، انصار نے، مہاجرین نے رسول کو مل کر کہا یا رسول اللہ یا مسجد بنا، یا رسول اللہ یہاں مسجد بنا تاکہ نماز پڑھے۔ رسول نے کہا میری اونٹنی حاضر ہے۔ جو صحابی میری اونٹنی پر سوار ہوا جہاں سے اونٹنی پھر کر آئے گی وہ بنے گی مسجد۔ اب کتاب میں نام ہے، میں نام نہیں ہوں۔ ایک سا فرق بہاؤ حرف کا، ایک صحابی اونٹنی پر سوار ہوا، ایک صحابی اونٹ پر سوار حرکت میں علم تنبیس اونٹنی نہیں اٹھی، اونٹنی نہیں اٹھی، پھر رجا پکڑ واپس آیا بیٹھ گئے، پھر دوسرا اٹھا، پھر دوسرا اٹھا، پھر دوسرا اٹھا، فرق بہاؤ حرف کا علم تنبیس رجا پکڑ، پھر دوسرا اٹھا، اونٹ پر سوار ہوا حرکت دی، اونٹنی نہیں اٹھی، واپس آیا بیٹھ گئے، پھر کام علی، پھر علی اٹھا جیسے علی نے رکاب میں پاؤں ڈالا اونٹنی علی کو لے کے چلنے لگی، اونٹنی علی کو لے کے چلنے قال النبی علی اخزباما، نبی نے کہا یا علی اونٹنی کی مہاروں کو چھوڑ دو، اونٹنی کی مہاروں کو جو بنونا بتا رہا جہاں اونٹنی پھر کر آئے گی وہ مجھے معمول اور علی اللہ نے اونٹنی کو امر کیا ہے کہ علی کے سوا کسی اور کے لیے اٹھنا نہیں۔ علی اللہ نے اونٹنی کو امر کیا ہے کہ علی کے سوا کسی اور کے لیے اٹھنا نہیں۔ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے، جب جانور کی نظر میں چاروں جیسے نہیں، جب جانور کی نظر میں چاروں جیسے نہیں تو ملا کے نظر سارے جیسے ہمارے اسلام میں رواج ہے، جتنی بھی کاریں ہیں، مجھے پنجاب کا دل نہیں، لیکن ہمارے اسلام میں جتنی بھی مومن کی گاڑیاں ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوا علی وارث، علی وارث، علی وارث۔ اور مسلمانوں نے جو لکھا ہر کار پر، ہر شیطان پر علی وارث، تو اب کیا لکھا ہے اللہ وارث، اللہ وارث۔ اپنوں کے نام لکھو، مسلمانوں کو علی کے مقابلے میں کوئی بنتا نظر نہیں ہے، جب مسلمانوں کو علی کے مقابلے میں کوئی بنتا نظر نہیں ہے تو لکھا اللہ وارث، اللہ وارث۔ میں 6 آج میں جگہ اور مجھے پڑھنا ہے اپنے ٹائم کے اندر گھومنے جانا ہے، ارشاد ہو رہا ہے علی وارث، علی وارث ارشاد ہو رہا ہے۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 3، سورۃ قصص کی آیت نمبر 3، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ جن کو زمین میں مصروف کرائے گا ہم ان کو دنیا میں امام بنائیں گے اور پوری کائنات کا وارث ہوگا۔ ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو دنیا میں مظلوم بنائیں گے اپنا احسان کریں ان کو امام بھی بنائیں اور پوری کائنات کا وارث بنائیں گے۔ پتا چلا آگے محمد کی مظلومت امامت کی دلیل ہے، آگے محمد کی مظلومت امامت کا دلیل تو علی ہے وارث۔ ارشاد ہوا سوترم ان اللہ پوری زمین کا وارث، پوری زمین کا مال بلا، ان اللہ پوری زمین کا مال بلا۔ آگے تو بڑھو، آگے یورثا من یشاء، میرے بعد اپنے بندوں میں
جسے چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا واسطہ اپنے بندوں میں جسے میرے بندے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو زمین کا آس بناتا ہوں اپنے بندے اللہ کے بندے کیا ان کے بندے آئے تھے کمرے ارشاد ہوا سورت برکت کا تبنا فزبو من بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون اور ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے بعد میرے سارے بندے ہوں رسول کے بعد میرے سارے بندے ہوں گے پوری زمین کے بعد اب نماز میں بندے السلام علینا وعلی عباد اللہ سلام ہو ہم پر نماز میں سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر پتا چلا ہم اور ہیں اللہ کے صالح بندے اور سلام ہو ہم پر ارے تم نے اپنا نام نماز میں لیا نماز ٹوٹی تو نہیں السلام علیکم سلام ہو ہم پر یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں یہ آج جاؤ دے دو سلام علینا سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر تم نے اپنے اوپر سلام کہا نماز ٹوٹی ہے جب تمہارے نام لینے سے نماز میں خلل نہیں بنتا تو علی کے نام لینے سے تمہاری
فینا میں بات ہے قرآن کے بعد ہم بنائیں پھر قرآن کے بعد ہم بنائیں پھر قرآن کے بعد ہم بنائیں اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا قرآن کے بعد اللہ کے بندے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بیٹھ کے اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی اللہ نے پورے قرآن میں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی ایک مرتبہ کھائیے جب یہ پانچو چارتر میں عزت دی ہے جلالی مجھے قسم میں عزت دی ہے قسم میں جلال پتا چلا یہ پنتنے پاک ہے اللہ کی عزت یہ پنتنے پاک ہے اللہ کا جلال جو پاک کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی کرتا اور جو پاک کی توہین کرتا ہے وہ بے ایمان خدا کی کرتا یہ پاک ہے اللہ کی عزت یہ پاک ہے اللہ کا جلال شیطان نے ایک مرتبہ اللہ کی عزت کو سمائے قرآن جب اللہ نے شیطان کو دماغ سے نکالا تو صورت سال میں قال اب عزت کر یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت لَأُغْوِيَنَّ مَجْمَعِينَ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں یا اللہ میں سب کو گمراہ اِلَّا عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ یا اللہ سوائے تیرے چنے بندے یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا سب کو گمراہ سوائے تیرے چنے سوائے تیرے چنے سوائے تیرے چنے سوائے تیرے چنے ارے مجھے تجربہ ہے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سب میں آ جائے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سب میں آ جائے اور پاکستان کے ملاؤں کو بھی میں سمجھ رہی ہے یا اللہ مجھے قسم ہے آپ عزت کی میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے سوائے تیرے چنے ہوئے بندے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھا ملاؤں کو ابھی تک سمجھ نہیں ملاؤں کو یہی سب ہے یہی سب ہے یہی سب ہے یہی سب ہے 73 کے مطلب ہے کوئی انکار کرے میں پھانسی کرا سارے ایک مرتبہ علی آیا رسول کے دربار کہا رسول یا علی آپ مبارک یا علی آپ مبارک یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح اشبر یا علی اللہ نے آپ کا نکاح اور میری بیٹی کا نکاح اللہ نے بڑھا اللہ نے اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح پڑھایا اشور اللہ نے بڑھا یا اللہ رسول بڑھتا یا اللہ رسول بڑھتا آپ نے کہا آج دن خاموش ہر جگہ احسان الا الاحسان میں اللہ احسان کا بدلہ احسان ہے میرا احسان کا بدلہ احسان یہاں مولوی صاحبان ہوں گے ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ جو 12 ربیع مناتے ہو بتاؤ رسول کس کے گھر میں آیا تھا بتاؤ رسول کس کے گھر آتا ابو طالب کے گھر میں رسول کی ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں نام محمد رکھا ابو طالب نے ابو طالب کے گھر میں نام رکھا ابو طالب نے نکاح پڑھا ابو طالب نے خدا کی آواز ہے ابو طالب تمہارا مطلب احسان ہے میں احسان کا بڑا احسان دوں گا اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آئے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں اگر میرے حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے بیٹے کا
کسی نے کہا بھائی کہ آپ آئے ہو تو میری بیٹی کا نکاح پڑھیں. میں نے دیکھا کار بھی ہے, سفید کپڑے بھی ہیں, زمیندار ہوگا. میں نے بیٹی کی طرف سے لکھا کہ میں 2 کروڑ. باپ نے کہا کہ بیا اتنا لکھیں جتنا دے سکیں. اگر علی غریب ہوتا یا تو اللہ کے رضا وہ اللہ ہے, اللہ نے حق میں کوئی زمین آسمان, یا تو اللہ کے رضا کو یا مانو کہ میرا مولا علی اتنا امیر ہے جس کے قبضے قدرے پوری کائنات. اب جو آسمان سے تاج پڑے گی وہ علی کی ملکیت, اور زمین سے پھر علی کی ملکیت. پتہ چلا ہم کھاتے ہیں علی کی ملکیت, پیتے ہیں علی کی ملکیت, چلتے ہیں علی کی ملکیت, نماز پڑھتے ہیں علی کی ملکیت, طواف کرتے ہیں علی کی ملکیت, مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی کی ملکیت. اور پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو اسے بڑھ کر نمک حرام کوئی ہے. نیچے لکھا مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر حساب کتاب, زمین حساب کرتی, دباتی, اتنا دباتی ہے جو پہلی رات ماں کا دودھ پیا ہوگا وہ باہر رہے گا. میں نے زمین سے پوچھا زمین ہے, زمین نے کہا ہے. میں کہتے میں حساب کر لیتی ہوں, میں زمین حساب نہ لیتی ہوں. میں نے پوچھا زمین تجھ کو کیوں تباہ اس ایسا کر بولیا آگے اپنے کے لیے تھا علی کا دشمن, میں ہوں علی کی ملکیت, میں ہوں علی کی ملکیت, یہ تھا علی کا دشمن. میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ بات آئے تو ایسا. ان کا ہوگا جن کا علی وارث نہ. قبر میں سانپ آئے گا, قبر میں سانپ آئے گا, اے سانپ ہمارے پاس کیوں آئے گا, سانپ وہاں جائے. کسی نے کہا تھا ایک بزرگ تھا میرے مولا علی کے پاس ہے, مولا ابھی میں مرنے کے قریب. مولا نے ہنس کر کہا جو موت سے ڈرے میرا شیعہ نہیں, جو موت سے ڈرے میرا شیعہ نہیں. مولا قرآن میں ہے, مولا قرآن میں ہے, اور میں قرآن میں نہ ہوتا تو کہتا. مولا کہاں ہے قرآن میں؟ آپ نے فرمایا تم نے سورۃ یوسف پڑھی ہے, مولا پڑھی. کہا مولا نے کہ جب مصر کیا ہوتے جناب اللہ کے پاس آئے اور کہا تو ایک غلام سمجھ کر تو کہا کل آنا. یہ مولا جب کہا کل آنا, کہا کل آنا, کہا جب دوسرے پہ ہوتے ہیں تو ہر عورت کو دیا سیب اور چل. کہا جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کہا جب میں یوسف کو بلاؤں پھر لمبا رہے گا پڑھو. اور جب جناب جب جناب یہ سوتے یوسف جا رہے مگر جب جناب یوسف کو بلا جناب یوسف بلا اور جناب یوسف باہر کپتان ہے دل تو سیب کی وجہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ. مولا نے فرمایا ان کی نظریں تھی یوسف کے چہرے پر, ہاتھ کاٹے پتہ نہیں چلا. ان کی نظریں تھی یوسف کے چہرے پر, ان کی نظریں تھی یوسف کے چہرے پر, ہاتھ کاٹے پتہ نہیں چلا. کہا جب کوئی مومن مرتا ہے میں نہیں پہنچاتا ہوں, جب کوئی مومن مرتا ہے میں نہیں پہنچاتا. اس کی نظر
کی بات